أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب الجلال کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا کر ایک بامقصد زندگی نصیب فرمائی اور عقیدہ توحید جیسی بے مثال نعمت سے مالا مال فرمایا. درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے ہم نے حق کو جانا، باطل کو پہچانا، حلال و حرام کی تمیز سیکھی، زندگی گزارنے کے اصول و آداب سے واقف ہوئے. معزز سامعین، آج آپ کے سامنے جس عنوان پر لب گشادی کرنے کی ہم جسارت کر رہے ہیں وہ عنوان ہے کہ معافی کسے ملے گی. ایک مسلمان اپنی زندگی میں اس چیز کو ہمیشہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اسے معاف کر دیا جائے. ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک بڑے مسئلے میں ہم گھر جاتے ہیں اور اس مسئلے سے نکل کر باہر آنا
گویا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جائے، بس اس مسئلے سے میں باہر آ جاؤں، بس اس مسئلے سے نکل کر میں باہر آ جاؤں، میں بچ جاؤں، تو میں یوں سمجھ جاؤں گا مجھے دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو ایک موقع ایسا آنے والا ہے، قیامت کا موقع، کہ جہاں پر ہر شخص یہی کہے گا کہ آج مجھے چھوٹ مل جائے، آج مجھے معافی مل جائے، آج میں بخش دیا جاؤں، تو خدا کی قسم ہے پھر کبھی میں گناہ کی طرف نظر نہیں کروں گا۔ ایک وقت آنے والا ہے، لیکن محترم سامعین، یہ وہ معافی ہے جس کے سلسلے میں آج ہم غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، گناہ تو گناہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین بڑا بخشن ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے غفور رحیم بیان فرمایا ہے کہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کی مغفرت، اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ بس ہم گناہ کریں گے، جتنا ہو سکا توبہ کر لیں گے، لیکن بخشش نہیں، معافی تو ہمیں مل کے رہے۔ اور اس کے لیے جب دلائل ہمیں مل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحسنات یذہبن السیئات، تم نیکیاں کر لو، تمہاری گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ کہ ایک شخص 99 قتل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے معافی مل جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہ معافی کا ناقص تصور ہے جو آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ معافی حقیقت میں اسے نہیں کہتے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں، اور ان گناہوں میں تو پورے ملوث ہیں، لیکن ہماری توبہ جو ادھوری ہوتی ہے، اس ادھوری توبہ کو جھوٹی تسلی اس ناحیے سے دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، آئیے جہاں قرآن مجید میں ہم غفور الرحیم کی صفات سے ہم اپنے آپ کے گناہوں کو بخشوانے کی جھوٹی تسلی دیتے ہیں، وہیں پر اور بھی آیتیں جو ہمیں معافی کی حقیقی تصویر بتاتی ہے، ان آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز محترم سامعین، دیکھیے، معافی ایسے شخص کو ہی مل سکتی ہے کہ جس نے کوئی بھی گناہ جان بوجھ کر نہ کیا۔ جو شخص جو بھی گناہ جان بوجھ کے کرتا ہے، اسے علم ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، میں جو دے رہا ہوں یہ دھوکہ ہے، آگے والے کا گھاٹا ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، تمام چیزیں معلوم ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھو ایسے شخص کا گناہ معاف ہونے والا ہے۔ آپ ہی ذرا بتائیے، ایک شخص سود کھاتا ہے، اس کا کاروبار ہی سود پر منتج ہے، اب ایسا شخص توبہ کرے اور اپنا کاروبار جاری رکھے، تو کیا ایسے سود خور کی توبہ قبول ہے؟ ایک بدکار، ایک فحاش آوارہ نظر کی تباہ کاری میں مبتلا ہے، بڑی عیاش نظر ہے، دل مست لیے یہ گلیوں میں گھومتا نظر آتا ہے، اور پھر آگے نماز بھی پڑھتا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اور پھر اپنا کام اس کا جاری ہے۔ تو ذرا بتاؤ، کیا ایسے شخص کی توبہ قابل قبول ہے؟ کیا ایسا شخص معافی کا مستحق آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے؟ نہیں، خود کہتے ہیں۔ تو پھر ذرا بتاؤ کہ کیا ایسے شخص کی توبہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی؟ کیا ایسا شخص معافی کا مستحق ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ جو شخص جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اس کی توبہ ہے ہی نہیں، توبہ کر رہا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی توبہ ہے ہی نہیں، جو کہ جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ، کہ توبہ تو اس کے قبول ہے
جو کہ نادانی میں کرتا ہے، جس سے نادانی میں گناہ ہو جاتا ہے، بھول چوک ہے، علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ کر گزر گیا ہے، تو ایسے شخص کی توبہ قبول ہے۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، علم ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ایسے شخص کی موت قریب آ جاتی ہے۔ کون شخص؟ ادھر توبہ ہے جاری، ادھر گناہ بھی ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے کہ ادھر میں توبہ بھی کروں گا، ادھر میں گناہ بھی کروں گا، تو ادھر توبہ سے آپ کو تسلی، ادھر گناہ سے آپ کا بدلہ، تو یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ حالت اس کی برقرار رہتی ہے حتی اذا حضرهم الموت، یہاں تک کہ اس کی موت قریب آ جاتی ہے۔ انی تبت الآن، اب کہنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں گناہ کروں گا۔ موت نظروں کے سامنے آ گئی، سکرات کے عالم میں آ گیا، خشی تاری ہو گئی، گناہوں کا تصور سامنے آ رہا ہے، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب مجھ سے خطائیں سرزد نہیں ہوگی، جو کچھ ہوا ہوا لیکن آگے نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے شخص کی توبہ اب قبول ہونے والی نہیں ہے، وقت نکل چکا ہے، مہلت مل چکی تھی، چھوڑ دی جا چکی تھی کہ سنور جا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، کیونکہ تو ایسا گنہگار تھا کہ اس گناہ کا علم تجھے تھا کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں اللہ اس سے خطرناک ہوتا ہے، اس گناہ سے اللہ کو نفرت تھی، لیکن میں برابر کرتا جاتا تھا۔ نبی نے بار بار روکا تھا، ٹوکا تھا، وعیدیں دلائی تھی، جہنم کے عذاب سے ڈرایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے گناہ کیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ایسے گنہگار جو کہ جسے علم تھا گناہ کا، ایسے شخص کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرتا، معافی نہیں ملے گی۔ معافی چاہتے ہو تو چاہیے کہ گناہ کا عادی ہو جائے، ہاں ہو گیا گناہ آپ نے کر لیا ہے، تو پھر اس کے بعد ایسی توبہ کی ضرورت ہے کہ پھر کبھی آپ کے ذہن و گمان میں پھر اس کے بعد اس گناہ کا خیال نہ آئے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ یہی توبۃ النصوح ہے جو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسی توبہ ہی مقصود ہے کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ توبہ کے بعد گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ نہیں رہتی، اور یہ خیال بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ میں توبہ کروں گا پھر گناہ کروں گا، یہ خیال ہی سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس سے چھٹکارا ایک شخص کو، ایک مسلمان کو ملنے والا ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہ کراوی بیان کرتا ہے جس کا نام عمار ہے، کہ اس کا ایک دوست تھا، گنہگار تھا، اس نے توبہ کر لی کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، پھر نمازیں پڑھنے لگا، نمازوں پر نمازیں جاری ہے، یہاں تک کہ تہجد گزار بن گیا۔ اب یہ جو راوی بیان کرتا ہے کہ میرا دوست تھا، ایک مدت مجھ سے میری ملاقات نہ ہو سکی، پھر میں نے معلوم کیا کہ آخر یہ رہتا کہاں ہے، پھر میں اس کے گھر کی طرف چل گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی لڑکی باہر نکلی، میں نے پوچھا کہ وہ فلاں شخص آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ تو ہاں، اس نے کہا کہ ہاں میرا وہ والد ہے، گھر میں ہی موجود ہے۔ وہ شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حالت جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، بے شک بے قرار ہو جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ اس کی صورت بالکل سیاہ کالی پڑ چکی ہے، آنکھ اشبار ہے، آنسو پڑ پڑ گر رہے ہیں اس کی آنکھ سے، ہونٹ پھول رہے ہیں۔ کہتا ہے، سامنے جاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سکرات کے عالم سے گزر رہا ہے، سامنے بیٹھتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہے لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، بار بار ورد کر رہا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر، لیکن وہ اپنی آنکھوں میں آنسو یہ کہتا ہے کہ دیو میرے سامنے اب اس کلمے کو مت دوہرانا، کیونکہ اس کے کلمے کے درمیان اور میرے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، اب میری زبان سے میں یہ الفاظ نہیں نکال پا رہا، یہ کلمہ میرے سامنے اب تو پڑھ نہیں۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ ارے بھائی، ارے تو نماز پرہیزگار تھا، متقی تھا، ارے تیرے شوہرے تھے، تو بڑا بانمانی تھا، تو تہجد گزار تھا، تو تقوی شعار تھا، آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ تو اس کے بعد وہ مریض
جس کا سیاہ چہرہ ہے، ہونٹ پھول گئے ہیں، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہے، وہ اپنی دردناک داستان سناتا ہے کہ ہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا، میں نمازی تھا، لیکن میرے دل میں خیال نہیں تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگوں کے سامنے میں بڑا شریف بن جاؤں، مجھے متقی کہے، مجھے پرہیزگار کہے، محلے کا بڑا دیندار اور سمجھدار آدمی سمجھے۔ اس خیال سے میری نمازیں جاتی تھی اور میں کرتا رہا، لیکن جو ہی گھر کی چاہت دیواری میں بیٹھا جاتا تو پھر یہاں پر میری اصل حقیقت سامنے آتی۔ بڑا عیاش تھا، شراب نوشی کرتا تھا، اپنے گناہوں میں بدل تھا۔ ایک دن وہ آیا کہ میں بڑی بیماری میں مبتلا ہوں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، انسان کو بڑی بڑی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، بچ کر رہو۔ لہٰذا میں بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پھر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بیٹی سے قرآن منگایا، قرآن پڑھا میں نے اور کہا اے مولا تیری اس کتاب کی قسم ہے تو مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، پھر کبھی میں گناہ نہیں کروں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے شوق پر اس کی دعا کو قبول فرما اور اسے صحت یاب کر دیا۔ لیکن وہی دل بدتمیز نے پھر اسے گیڑ لگایا، نفس امارہ نے پھر اسے اچکایا، پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پھر عیش و تربیت کی محفلیں سجانے لگا، پھر شراب نوشی اس نے شروع کر دی، پھر بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر خیال آیا، ندامت ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیری اس قرآن مجید کی قسم ہے، تیری ان آیتوں کی قسم ہے، مجھے اب اس بیماری سے اب نکال دے، پھر میں گناہ کبھی نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ سنی، پھر اسے معاف فرما دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پھر شیطان نے مجھے بڑھایا، پھر میرے جذبات بھڑک اٹھے، شیطانی خیالات نے میرے ذہن و دماغ پر اپنا حلقہ بول دیا اور پھر میں گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ بڑی بیماری میں اب مبتلا ہوں میں، جب کبھی اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن غیبی ایک آواز مجھے آتی ہے کہ اے فلاں بندے میں نے تجھے بہت موقع دیا تھا، ارے تجھے بہت مہلت ملی تھی، تو گناہ پر گناہ کیے جا رہا تھا، تجھے آگاہ کیا جا رہا تھا، بیماری میں تجھے مبتلا کیا گیا، تجھے معاف بھی کیا گیا کہ تو پھر پلٹ کر آ جائے، لیکن اب اللہ رب العالمین وہ کہتا ہے کہ مجھ پر غضبناک ہو گیا ہے کہ اب میری توبہ قابل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، جو وہ ساتھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب اس کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی توبہ تھی ہی نہیں، جس طرح کی آج ہماری توبہ ہے کہ ادھر توبہ ادھر گناہ، ادھر توبہ ادھر گناہ۔ ایسے ہی اس کی زندگی جاری تھی کہ اب اللہ غضبناک اس پر ہو چکا ہے، اب اس کی توبہ قابل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے نکل کر پلٹ کر باہر کر کے باہر نکلتا ہے، یہاں تک کہ چیخ کی آواز آتی ہے کہ اندر اب اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، درس عبرت ہے میرے بھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ادھر نمازیں جاری ہیں، ادھر توبہ جاری ہے، پھر گناہ جاری ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں میں آپ ملوث ہو اور آپ کی جان سے آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو جائے، اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کر لو کہ ان گناہوں کی زندگی میں دلدل میں تم پھنسے ہوئے ہیں۔ شاعر نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے اس واقعے کا کہ جام تیرا توبہ شکر، توبہ تیری جام شکر، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایسا گنہگار تھا جو کہ شراب کا مت والا تھا، ایک طرف اس کے پاس شراب کا پیالہ تھا تو دوسری طرف اس کے پاس توبہ کا پیالہ تھا۔ جام میرا، جام کہتے ہیں شراب کے پیالے کو، جام میرا توبہ شکر، یہ جو شراب کا پیالہ ہے یہ خبیث میری توبہ کو توبہ دیتا تھا، اور ایک طرف توبہ کا پیالہ ہے، جب یہ میں پی لیتا تھا تو پھر شراب مجھ سے چھوڑ جاتی تھی، اور یہی میرا کام تھا، ادھر شراب کا پیالہ پیتا، ادھر توبہ کا پیالہ پیتا، پھر ادھر شراب کا پیالہ پیتا، ادھر توبہ کا پیالہ پیتا، یہاں تک کہ میرے سامنے ڈھیروں ایسے پیالے جمع ہو گئے ہیں کہ اب مجھے تمیز ہی نہیں ہو رہی ہے کہ میں شرابی ہوں یا پھر نمازی ہوں۔ بڑی بہترین عکاسی شاعر نے اس شعر میں کی ہے۔ تو محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری زندگی بھی یوں ہی ہے،
کہ معافی کی جھوٹی تسلی میں ہم جی رہے ہیں کہ ہماری معافی ہو جائے. آج بتائیے کہ ہمارے دل گناہوں سے پاک ہے کہ ہماری عزتوں پر گناہوں کے دھبے پڑے ہوئے نہیں ہیں. ہم کتنے گناہ آج نہیں کر رہے ہیں. ہمارے موبائل نے ہم سے کتنے گناہ نہیں کروائے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ اب بیان ہم سنتے ہیں پھر گھر میں جا کر وہی بے حیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہاں پر ذرا ہمارا ایمان جاگ جاتا ہے لیکن اس پر پھر وہی مٹی دھول گناہوں کی بڑھ جاتی ہے. تو محترم سامعین یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے بخشے گا اسے لمن تاب وآمن وعمل صالحا کہ جو توبہ کرے اس کے بعد پھر وہ عمل صالح کرنے لگ جائے وہ عمل صالح کرتا رہے ثم اهتدى پھر اس پر جھک جائے ثابت قدم رہے ٹوٹے نہ اپنے توبہ توڑتا نہیں ہے پھر وہ گناہ کرتا نہیں ہے. وہ توبہ کرنے کے بعد ایمان لاتا ہے عمل صالح کرتا ہے پھر وہ ہدایت پر جمے رہتا ہے. ایسے شخص کی توبہ ہی قابل قبول ہوتی ہے. تو محترم سامعین اس دھوکے سے اس غلط فہمی سے باہر آئیے اور اپنی زندگی کو اپنے گناہوں سے پاک کیجیے اور اپنی توبہ کو واقعی معنوں میں ایسی توبہ بنائیے کہ پھر اس کے بعد پھر کبھی گناہ کرنے کی ہمارے اندر جسارت پیدا ہوئی نہیں. اسی طرح محترم سامعین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو ہماری توبہ قبول ہو ہمیں معافی ملے تو اس کا اور ایک راستہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں. ہمارا دل رحم دل ہو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہو لوگوں کا ہمیں خیر خواہ بنے لوگوں کے ہم خیر خواہ بنے لوگوں کی خستہ حالی میں ان کی تندرستی میں ان کا ساتھ دیں. یہ ایسا راستہ ہے جو اللہ کی معافی ہمیں دلواتا ہے. جیسا کہ قصہ مشہور ہے ایک شخص کا کہ وہ شخص مالدار تھا اور لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا. بہت سے مقروض تھے اس کے پاس آتے تھے قرض کا مسئلہ ہوتا تھا آ کر کہتے تھے کہ دیکھو میں اس مہینے آپ کا انتظام نہ کر سکا لہذا مجھے مہلت دے دو. تو پھر وہ مالدار تھا وہ کیا کرتا تھا مہلت دیتا تھا. ہمارے جیسا نہیں کہ تم نے لیٹ کر دی اب فائن پڑے گا سود لگے گا 5% 2.5% 2% دینا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے معاف کیا جاؤ مہلت تمہیں مل گئی. پھر وہ جاتا پھر کچھ وقت گزرتا پھر مقروض آتا پھر کہتا ہے کہ نہیں انتظام نہ ہو پایا میں خستہ حالی میں ہوں تنگدستی ہے تھکاخر سنبھالنا ہی مجھے مشکل ہے. جاؤ پھر مہلت مل گئی. یہاں تک کہ تنگدست جب اس کے پاس فقیر ہو جاتے مقروض تو وہ کہتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. لہذا یہ وقت گزرتا چلا گیا اب موت آنی تھی آ گئی. اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے پاس کیا نہیں کیا ہے ذرا بتا تو نے کون سی نیکیاں کی ہے کتنے نیکیاں ہیں تیرے نامہ اعمال میں ذرا مجھے بتا. تو وہ شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تو کوئی بڑے کام تو نہیں کیے ہیں بڑے اعمال میں نے کر کے نہیں آئے. ہاں میرے پاس ایک عادت تھی کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. تنگدست لوگ ہوتے تھے میرے پاس آتے تھے مہلت مانگتے تھے آسانی مانگتے تھے میں ان کے لیے آسانی کر دیا کرتا تھا. بہت سارے محتاج ایسے آتے تھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو میں نے مہلت دیتا رہتا یہاں تک کہ انہیں معاف کر دیتا ہے جاؤ پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس شخص سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا تھا تو میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا جب اب میں نے تیرے لیے معاف کر آج میں نے تجھے معاف کر دیا اور آج میں نے تجھے میری جنت کا مہمان بنا دیا. تو محترم سامعین لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے آسانی پیدا کیجیے ایسا آسانی پیدا کیجیے. ہمارا معاملہ الٹا ہے آج لوگوں کے لیے مشکل سے مشکل پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی فلاں مشکل ہو جائے ایسے. لوگوں کی خمی میں ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے لوگوں کی مصیبتوں میں ہمیں بڑی راحت ملتی ہے. محترم سامعین یاد رکھو آپ کہ ہمارے دلوں میں یہ ایمان نہیں ہے یہ نفاق ہے جو ہمیں اس راہ پر لے جاتا ہے. ہمارے دلوں کو اس طرح تعلیم مل رہی ہے تربیت مل رہی ہے نفاق کی کہ لوگوں کی بدحالی میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. محترم سامعین ایک مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا بڑا چھوٹا ہوتا ہے مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے وہ بسیج جاتا ہے. وہ مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو وہ سن نہیں پاتا ہو سنتا ہے تو وہ لپک جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے
उनकी मुसीबतों से उनको निकालने की कोशिश करता है। ये मुसलमान का रहम दिल मुसलमान होता है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ फरमाता है। इसी तरह मोहतरम सामईन, एक शख्स हदीस में मौजूद है कि देखिए रहम दिल कैसी चीज होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे माफ करता है कि एक शख्स सफर में होता है तो वक्त भी उस पर आता है कि प्यास की तलब होती है। आजकल के आराम का सफर उस वक्त नहीं थे, सहराओं से गुजरते थे लोग, कहीं कुआं मिल जाता तो बहुत बड़ी नेमत होती थी। लिहाजा वो प्यासा था, कुआं उसे मिलता है, कुएं में उतर जाता है, अपनी प्यास बुझा लेता है, फिर वो कुएं से निकलकर बाहर आता है तो देखता है कि एक कुत्ता है, बड़ा प्यासा है, ज़बान बाहर निकली हुई है और वो हाँफ रहा है। वो शख्स जाना चाहता है लेकिन ख्याल आता है कि चलो ये तो एक हैवान है, जानवर है, इसे क्यों ना इसकी प्यास बुझाई जाए। फिर वो कुएं में उतरता है, फिर वहां से वो पानी को निकालने की कोशिश करता है, देखता है उसके पास कोई लोटा नहीं है, वो खुद अपने हाथों से पीकर आया हुआ है, अपना मौला निकालता है, पानी भरता है, उसे ऊपर चढ़ता है, अपने पैरों और हाथों का उसे सहारा लेना है। अब हाथ में पकड़ेगा तो चढ़ेगा, जान का खतरा है। लेकिन मेरे भाइयों, एक जानवर पर उसका दिल मेहरबान हो जाता है, लिहाजा अपने मौजे में वो पानी भर के अपने मुंह में पकड़ लेता है, अपने मौजे को जो कि पैर में वो पहना हुआ था, सफर में वो अपने मुंह में पकड़ लेता है, बाहर आता है, उस कुत्ते को पानी पिलाता है, उसका पेट भर देता है। फिर वो शख्स वफात पा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी अदा बहुत ज्यादा पसंद आती है कि एक हैवान को इसके दुख को समझकर, दर्द को समझकर, इसकी प्यास को समझकर, इसकी प्यास उसने बुझा दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जोश में आती है, इसके इस अमल की अल्लाह रब्बुल आलमीन कदरदानी करता है और इसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है। हालांकि शख्स गुनहगार था, उसके नामाए में बड़ी बड़ी नेकियां नहीं थी जो आज हम कर रहे हैं। हमारी नमाजें जारी हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, सदक़ात भी जारी है, गाहे बगाहे यहाँ पर वहां पर ताउन जारी है, लोगों के साथ मामलात भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों वो दिल हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि मतलूब है माफी के लिए। अपने गुनाहों की माफी के लिए जो दिल मतलूब है वो आज हमारे सीनों में पाया नहीं जाता है। इसी तरह मुहतरम सामईन, हमें चाहिए अपने दिलों को नरम बनाएं। आज हम कुएं से पानी उसने निकाल कर दिया था, आज हम लोगों के लिए कुएं खुदवाना चाहते हैं। जब तक लोगों को उठाकर कुओं में हम देखते नहीं है, हमारे दिलों को चैन जगह मिलता नहीं है। मुहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की मदद को छोड़िए, एक हैवान की याद रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए कुर्बानी देने वाले की अदा इतनी पसंद आती है कि उसकी माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है। तो फिर जब हम इंसानों के साथ ऐसा मुआमला करें तो क्यों फिर हमारी माफी ना होने पाए। मुहतरम सामईन, मतलूब है आज कि अपने दिल को रहम करने वाला बनाए, लोगों के लिए तड़पने वाला बनाए, लोगों की प्यास को समझें, उनकी भूख को समझें, उनकी तड़प को देखें, उनकी हालत रवाई करें, उनकी मुश्किल कुशाई करें, उन्हें मुसीबतों से निकालें, उन्हें पैदल पे जो मुसीबतों से वो मारे जा रहे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें। ये वो रास्ता है जो हमें बआसानी माफी दिलवा सकता है। इसी तरह मुहतरम सामईन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी माफी हो जाए तो हमें चाहिए कि आसान काम करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था, देखा कि एक खारदार कांटेदार डाली टहनी रास्ते में पड़ी हुई है। वो शख्स उस टहनी को उठाता है और बंद कर देता है, और यही वाला है, बड़ा काम नहीं है, लेकिन वो लोगों की मुसीबतों को समझ रहा है कि लोग आएंगे चलेंगे, उनके कदमों में एक आधे धंसेंगे, तकलीफ होगी, लिहाजा उस खारदार झाड़ी को वहां से निकाल लेता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को यही अदा उसे पसंद आती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ फरमा देता है। मुहतरम सामईन, जिस तरह उस शख्स ने राह चलते कांटेदार झाड़ी को हटाया था, आज इसी तरह लोगों की जिंदगी से हमें कांटों को हटाने की जरूरत है। कांटेदार दर्द पड़े हुए हैं, उन्हें हटाइए, कांटों को उन्हें निकालिए, उन्हें मुसीबत से हटाइए, उनकी रहम दिली उनसे कीजिए, उन्हें माफ कीजिए, अफ़्व दरगुजर से काम कीजिए, उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। अलगर्द मुहतरम सामईन, इतने वाक़यात और कुरानी आयत आपके सामने रखने का मकसद यही है कि आज हमने तौबा का जो तसव्वुर आज हमने लिया हुआ है कि हमारी इधर तौबा बराबर जारी है,
ادھر ہمارے گناہ جاری ہیں. دیکھیے کہ توبہ برابر کر رہے ہیں, باہر نکلتے ہیں زبان پر وہی جھوٹ, زبان پر ہمارے وہی گالی, زبان سے وہی دھوکے بازی, زبان سے وہی غلط باتیں, زبان سے وہی رازوں کو فاش کیا جانا, زبان سے وہی چغلخوری کرنا, زبان سے وہی حسد کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنا, پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے گناہوں کی طرف چلنا, لوگوں کے معاملات کو بگاڑنا, قطع رحمی کرنا, رشتوں کو توڑنا, دھوکہ دینا, تجارت میں الٹ پھیر کرنا, کتنے گناہوں میں آج مسلمان مبتلا نہیں. پھر یہ سوچ بھی ہماری ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے. تو محترم سماج, یہ بڑی خطرناک غلط فہمی ہے جو آج ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال نہیں پا رہی ہے. لہذا اسی توبہ کے سہارے جھوٹی تسلیوں کے ساتھ ہم گناہوں پر مصر ہیں, برابر کرتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے محترم سامعین, ایسی توبہ, ایسے گناہ ہمارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. توبہ کیجئے تو پکی توبہ کیجئے, اپنے دل کو دل رحم بنائیے, بے رحم نہ بنائیے, لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو سوار کیجئے, لوگوں کو معاف کرنے کی اعلیٰ ذریعہ اپنے اندر کیجئے, پیدا کیجئے. پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کس طرح جوش میں آتی ہے اور اللہ رب العالمین ہم پر مہربان ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ہماری دنیا و آخرت سنور جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو معافی کا جو اصل معنی ہے, جو اصل اصول ہے, اس کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کریں تو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ جس کے بعد گناہ کا وہم و گمان بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہونے نہ پائے. اللہ تعالی ہم سب کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کی خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالی ہمارے دامنوں میں سمیٹ دے. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے, اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ جنت میں داخل فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں, اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں سے انہیں نکال دے. اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی الجھنوں کو دور فرما دے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك رحيم ورب الرحيم.